اسی طریقے سے ان دونوں آدمیوں کو تسلی دی یہ بتلا دینا اس علم کا بدولت ہے جو مجھ کو میرے رب نے تعلیم فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا، ذالکم مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ میں نے تو ان لوگوں کا مذہب چھوڑ رکھا ہے جن لوگوں نے شرک میں مبتلا ہے، ان کا مذہب کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ان کے دادا پردادا کس کو عبادت کرتے تھے؟ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، یوسف علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ ان کے مذہب کو میں نے اختیار کر دیا۔ یہ بتلا دینا اس علم کے بدولت ہے جو اس کو میرے رب نے تعلیم فرمایا ہے۔ میں تو ان لوگوں کے مذہب چھوڑ رکھا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر ہے۔ کل قیامت کے دن جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے حساب دینا پڑے گا، اس بات کو وہ منکر ہو گئے، اور میں نے اپنے باپ دادا کا مذہب اختیار کر رکھا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا اور اسحاق علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کا۔ ٹھیک ہے، ہم کسی طرح ذبح نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک قرار دے، اللہ کے ساتھ اللہ کے برابر میں کسی کو بنا کے اس کو عبادت کرے، یہ ذبح نہیں تھا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم کو کسی طرح ذبح نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک قرار دیے۔ یہ عقیدہ توحید، ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ یہ قرآن یہی بولتا ہے، تم کو ایک اللہ کے طرف بلاتا ہے، کسے کہانیاں سمجھا کے، تمہیں بھلا بھلا بتلا کے تمہیں راہ پر لانا چاہتا ہے۔ یہ قرآن کی کوئی شے ہے، یہ پورا دنیا کے ذہن والے سدھر جائے، یہ سب مل کر اس قرآن پر ایمان لائے اور سب مل کر ایک اللہ کی عبادت کرے۔ یہی قرآن بتاتا ہے۔ ہم پر اور دوسرے لوگوں پر خدا تعالیٰ کا ایک فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اللہم اغفر الحمدللہ۔ عید خانہ کے دونوں رفیقوں اور متفرق معبود اچھے ہیں، ایک معبود برحق یعنی ہمیشہ رہنے والا ایک اللہ اچھا ہے۔ یہ متکبر جو اپنے ہاتھوں سے بنا کے چندے بوتوں کو بنا کے ان کو عبادت کرتے ہیں کہ وہ انسان ہے، وہ مر گئے، وہ زندے تھے، وہ مر گئے، ان کا یاد میں ان کا پتلا بنا دیا اور ان کو عبادت کرنا، یہ کہاں کی بات ہے؟ اس پتلے میں تو جان ہے ہی نہیں، وہ زندے تھے، مر گئے، تو ہمیشہ زندہ رہنے والا اللہ ہے، اسی کی عبادت کرنا۔ ایک معبود برحق ہے جو سب سے زیادہ سب سے زبردست ہے، وہ اچھا۔ تم لوگ تو خدا کو چھوڑ کر صرف چند بے حقیقت ناموں کی عبادت کرتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے ٹھہرا لیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے تو ان کی کوئی دلیل بھیجی نہیں، ان کی دلیل بھیجی نہیں، یہ اپنے آپ نے اپنا دل سے یہ بنا لیا ہے۔ یہاں پر میں یہ بتا دیتا ہوں، سامری نے بھی موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ پر گئے تھے اور ان لوگوں کو بتلایا کہ ایک بچڑا بنا کے اس کی عبادت کرو، ایسا گمراہ ہو گئے کہ نہیں؟ اس طریقے سے یہ لوگوں نے بھی کیا کیا؟ ایک اللہ کو چھوڑ کر چند معبودوں کو عبادت کرنے لگے۔ اس کے بارے میں کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب کے ذریعے بھیجی بھی نہیں۔ حکم خدائی کا ہے، اس نے یہ حکم دیا ہے کہ بدل اس کے یعنی اللہ کے اور کسی کی عبادت مت کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا جس نے تم کو پیدا کیا،
تمہیں رہنمائی نہیں دی، تمہیں رہنے کے لیے زمین دے دیا، کھانا دے دیا، پانی دے دیا، جائیداد دے دیا، بیویاں دے دیا، اولاد دے دیا، تندرستی دے دیا، آنکھیں دیے، کان دیے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، یہ سب کو انعام اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ یہ دیا ہوا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود قرار دینا بڑا بھاری گناہ ہے۔ وہ بھی ایک دن انسان تھے، اپنے زندگی بسر کیا، جو کرامت وہ لوگوں نے دکھا دیا، خیر کرامت دکھا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نام پر وہاں پر درود شریف پڑھو۔ یہ مت کہو کہ یہ اللہ ہے، یہ غلط بات مت کہو، اللہ ایک ہی ہے، خدا ہی کیا ہے، اس نے حکم خدائی کا ہے، اس نے یہ حکم دیا ہے کہ بدل اس کے اللہ کے اور کسی کی عبادت مت کرو، یہی سیدھا طریقہ ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے قید خانہ کے دونوں رفیقوں، تم تو یوسف علیہ السلام بولتے ہیں، تو دونوں رفیق، دو ساتھیوں، تم میں ایک تو بری ہو کر اپنے آقا کو شراب پلائے گا، جو خواب میں تم دیکھے نا، جو ایک کا خواب بتا رہے، تم نے جو خواب دیکھا ہے نا شراب کو نچوڑ رہا ہے، تم میں ایک تو بری ہو کر اپنے جیل خانے سے باہر جا کر اپنے آقا کو، جس نے جو پیسے والے کے پاس کام کرے گا وہ آقا کو شراب پلایا کرے گا، کوئی بادشاہ کے پاس غلام گیری کرے گا اور اس کی شراب پلاتا رہے گا، اور دوسرا رسولی دیا جاوے گا، جس نے اپنے سر پر روٹیاں لے کے جا رہا تھا، اس کو پرندے کھا رہے تھے، اس کو سولی دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ان کا تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، یہ خواب ان کو آئی ہے۔ اس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کے خوابوں کی تدبیر بتلا دی، اور اس کے سر کو پرندے کھاویں گے، جس طریقے سے روٹیاں کو چڑیا چین رہی ہے نا، اس ٹائم پر اس کا دماغ کو، سر کو پرندے کھاویں گے، جس بارے میں تم پوچھتے تھے وہ اس طرح مقدر ہو چکا ہے۔ جو خواب تم کو آئی ہے وہ خواب کے بارے میں تمہارا مقدر اللہ تعالیٰ نے لکھ چکا ہے۔ اور جس شخص کے رہا کا گمان تھا، جو آدمی ان میں سے ان دونوں میں یہ رہائی ہوگا، اس کا گمان یوسف علیہ السلام کو تھا، تو ان سے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے آقا کے سامنے میرا بھی تذکرہ کرنا، تم جیل خانے سے جاؤ گے، جو بادشاہ ہے اس کو شراب وغیرہ پلانے کے لیے چپراسی کا کام کرو گے، جو ان کے پاس جو شراب پلاؤ گے تو اس ٹائم پر کہہ دینا کہ ایک شخص بے قصور قید میں ہے، اس نے وعدہ کر لیا، نے اس کو بول دیا یوسف علیہ السلام کی اے میرے بھائی، تم جب باہر جائے گا نا، اپنے آقا کو شراب پلاتے رہے گا تو اس سے کہہ دینا کہ ایک بے قصور آدمی، ایک بے قصور بندہ جیل خانے میں ہے، اس کو بھی باہر نکال دو، ان سے انصاف کرو، اسے ان کے بارے میں تذکرہ کرنا، اس نے وعدہ کر لیا۔ پھر اس کو اپنے آقا کے سامنے تذکرہ کرنا شیطان نے بھلا دیا، تو قید خانے میں اور بھی چندے سال رہنا پڑا۔ کیا بولتے ہیں؟ چندے سال رہنا